بستیاں تو امن والی اور اطمینان والی ہوا کرتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. پھر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بھوک بھی نازل کر دی اور خوف بھی. اور ملک پاکستان میں بھوک بھی بہت ہے اور خوف بھی بہت ہے. کیا ہی خوب ہوتا کہ حکومت پاکستان اعلان کرتی کہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں ملک میں، اس میں ہمیں اجتماعی توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا ہے، اللہ سے مل کر معافیاں مانگنی ہے، گناہ چھوڑ دینے ہیں، جو حرام کام کرتے چھوڑ دیں گے. کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اللہ کی حدوں میں سے ایک حد قائم کر دی جائے، یہ 40 دن کی اس رحمت کی بارش سے زیادہ اثر چھوڑے گی جو ایک حد اللہ کے لیے قائم کر دے گی. فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے جب کہ تم شکر گزار اور ایمان والے ہو. اگر تم شکر گزار ہوگے اور ایمان والے ہوگے تو اللہ تمہیں کسی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. اس وقت سب سے مظلوم قوم وہ مسلمان ہیں. انٹرنیشنل حالات کی بات کریں تو ہمارے رب کے کلام قرآن مجید کو جلا کر کہیں توہین کی جاتی ہے تو کہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر طعن و تشنیع کر کے مسلمانوں کے سینے چھلنے کیے جاتے ہیں. کبھی فلسطین اور کشمیر سے سسکیوں اور آہوں کی آواز آتی ہے تو وہ بھی مسلمان ہیں. نیشنل حالات کی بات کریں تو من حیث القوم غریب بھی اور امیر بھی کسی نہ کسی کے حالات ایسے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پرسکون اور مطمئن قرار نہیں دے رہا. مہنگائی ایسی ہے کہ ہر بندہ اس میں چیخ رہا ہے. ٹیکسز ایسے ہیں کہ بات نہیں کی جا سکتی. پیٹرول کی قیمت بڑھے تو کیا کر سکتے ہیں. مسلمانوں کی مسجدیں محفوظ نہیں ہیں کہ جو باجماعت نماز ادا کرنے آتا ہے تو اسے بھی علم نہیں ہے کہ اس نے مسجد سے جانا ہے یا اس کو اٹھا کے لے جایا جائے گا. ہر مجلس میں حالات حاضرہ کی بات تو کی جاتی ہے لیکن کوئی اس بات پہ غور نہیں کرتا کہ اللہ کریم اپنے بندوں کو تنبیہ کر رہے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. بر و بحر میں جو یہ فساد آیا ہوا ہے، تباہی مچی ہوئی ہے، اور بگاڑ کی جو وجہ ہے انسان کے اپنے اعمال اور کرتوتے ہیں. اور اللہ کا مقصد اس سے یہ ہے کہ اللہ انسان کو دنیا میں ٹھوکر لگا کر ان کے بعض اعمال کی سزا چکھا کر ان کو اپنی طرف لوٹنے کا موقع دیتا ہے. قومیں نافرمانیوں سے تباہ ہوتی ہیں. 6 دن شکار کرو، 1 دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا. جس دن سے روکا تھا اسی دن انہوں نے شکار شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا. آج جس بات سے اللہ نے ہمیں منع کیا وہ اس وقت میرے ملک پاکستان میں عام ہے.
سود عام ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی جا رہی ہے اور معیشت میں جیتنے کی بات کی جا رہی ہے۔ غریب کے پاس شراب پکڑی جائے تو وہ مجرم ہے، امیر کے پاس شراب کی بوتل پائے گی تو وہ شہد کی بوتل بن جاتی ہے۔ زنا عام ہے، فحاشی عام ہے، اللہ کی نافرمانی اور معصیت عام ہے۔ آج ان سارے حالات کی وجوہات پر کوئی غور نہیں کر رہا اور اس کے حل کی طرف آنے کی کوئی بات نہیں کرتا۔ اللہ نے جب قاعدہ بنا دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند ہوگے، شرط یہ ہے کہ مومن بن کے دکھاؤ، اور مومن ہوگے تو اللہ کریم تمہیں کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ جو بندہ مضبوط اور تگڑا ہوتا ہے اس کی طرف کوئی نگاہ نہیں اٹھاتا۔ آج مسلمانوں کو سب سے کمزور قوم سمجھا جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ سب سے مضبوط بنانا چاہتا تھا۔ وہ قرآن مجید جو اللہ کی طرف سے منزل ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل وقفے کے ساتھ 23 سال میں لے کے آئے، وہ قرآن مجید کئی اعتبار سے مظلوم ہے۔ مسلمان نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، نہ ان کی آیات کو اپنے ملکوں میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارے قصور کافروں کے نہیں ہیں۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اللہ فرماتے کبھی بستیاں امن والی اور اطمینان والی ہوتی ہیں، ہر طرف سے کھلا رزق آتا ہے۔ فکفرت بانعم اللہ، جب مسلمانوں نے، علاقے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، تو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ فراوانی کی جگہ پہ بھوک اور امن کی جگہ پہ خوف ان پر طاری کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بما كانوا يصنعون، جو وہ کرتوتے کرتے رہے۔ اس کتاب کے ساتھ مسلمانوں نے ایسا کھیل کھیلا ہے کہ ملکوں میں قرآن مجید کے اعراض کی وجہ سے معیشت بھی تنگ ہے اور مسلمانوں میں لڑائیاں بھی موجود ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، لوگ ڈھونڈتے ہیں وجہ کیا ہے مہنگائی کی، لوگ تلاش کرتے ہیں، تجزیے اور تبصرے کرتے ہیں کہ آج مسلمانوں میں مہنگائی کیوں ہے۔ اللہ فرماتے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے سوال کریں کیا ہم نے قرآن سے، کتاب اللہ سے، اللہ کی آیات سے منہ موڑا کہ نہیں، اعراض کیا کہ نہیں، ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا مسلمانوں میں جو جواب دے کہ نہیں ہم اعراض نہیں کرتے۔ سب کہیں گے ہاں ہم نے قرآن سے اعراض کیا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتے اگر تم میری کتاب سے انکار کرو گے، منہ موڑو گے، اعراض کرو گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ جو اللہ تعالیٰ نے بنیادی اصول بتائے تھے، جب تک ان اصولوں کو نہیں اپنائیں گے نہ عزت ملے گی، نہ فتح ملے گی، نہ نصرت ملے گی، نہ تمہیں مال ملے گا، نہ دنیا میں عزت ملے گی۔ جس بندے نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، مسلمان جو اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کے بقا کے لیے زندگیاں بسر کرتے تھے، وہ سمجھتے ہمیں اللہ نے حکومت دی ہے کہ اللہ کے کلمے کو، اللہ کے اسلام کو دنیا میں پھیلائیں گے۔ تو پھر ہارون رشید آئے ہوئے بادل سے کہا کرتا تھا ام تری حیث شئت فإن خراجک
یاتی الیہ، اے بادل تو جہاں بھی جا کے برسے گا تیرا فائدہ مجھے ہوگا، مسلمانوں کے ملکوں میں برسے گا تو عشر اور زکوٰۃ لوں گا، اور کافروں کے علاقے میں جا کے برسے گا تو وہاں سے خراج آئے گا، وہاں سے جزیہ آئے گا۔ جو وجہ تھی مسلمانوں میں بلند ہونے کی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ساتھ قوموں کو بلندیاں دیتا ہے، ان کو عروج دیتا ہے، ان کو عزتیں دیتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور قرآن یہی ہے جس نے اس سے اعراض کیا اللہ اس قرآن سے اعراض کرنے والوں کو ذلیل کر دے گا۔ اذا تبايعتم بالعينة واخذتم باذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، قرآن مجید کے دفاع کے لیے مسلمانوں کو جہاد کی بات کرنی تھی، کافروں کی گردن کاٹنے کی بات کرنی تھی۔ ایک کافر مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کرتا تھا تو پورا پورا سندھ رون دیا جاتا تھا، آج وہ مسلمان جو فتح کی عزت کی وجہ تھی اس کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ 56 سے 57 ریاستیں مسلمانوں کی، 2 ارب کے قریب مسلمان، اور قرآن مجید کی توہین کیا کیا مسلمانوں نے؟ اعراض کرو گے اس کتاب سے، اس کا دفاع نہیں کرو گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جب تم سودی کاروبار شروع کرو گے، بیلوں کی دمیں تھام لو گے اور کھیتی باڑی کے ساتھ راضی ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی کا ہدف اللہ کے دین کی سربلندی نہیں، اسلام کو دنیا میں قائم کرنے کی نہیں، جب تمہاری زندگی کا ہدف اور ٹارگٹ صرف یہ رہ جائے گا دنیا کمانی ہے، اور اس دنیا کو بڑھانے کے لیے جب تم سودی کاروبار کرو گے، بیعینہ سود کی ایک قسم ہے، جب سودی کاروبار کرو گے، بیعینہ کرو گے، بیلوں کی دمیں تھام کر زراعت میں آگے سے آگے جاؤ گے، اور اسلام کی فکر نہ رہی، اسلام کی بات نہ رہی، اور کھیتی باڑی میں مگن ہو گئے، اور جو تمہاری بلندی کی وجہ تھی وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، جینے کی جو بنیادی وجہ تھی اللہ کے دین کو غالب کرنا، جہاد کے ذریعے کرنا، اس کو چھوڑو گے لَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، فرمایا پھر ذلتیں اللہ تم پر مسلط کرے گا۔ کیا ہم سودی کاروبار اس میں مگن نہیں ہے؟ کیا بیلوں کی دمیں تھام کر کاروبار میں آگے بڑھنے کی باتیں نہیں کی جا رہی؟ کیا کھیتی باڑی زراعت سے راضی ہو کر اسلام سے غافل نہیں ہو گئے؟ کہ جب تم یہ کاروبار کرو گے اور قرآن کے دفاع کے لیے، سویڈن میں اگر کوئی قرآن مجید جلائے گا اس کے دفاع کے لیے نہیں اٹھو گے، 56-57 ریاستیں کسی نے ایک بات کی ہو کہ اللہ کی کتاب کی، اللہ کے کلام کی توہین ہو گئی ہے، ہمارے جینے کا کوئی مقصد نہیں اگر ہم اس کا بدلہ نہ لیں، کوئی باقی نہیں رہا۔ ایسا بنا دیا گیا مسلمانوں کو جو ذلت کو قبول کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، اگر تم اس ذلت سے نکلنا چاہتے ہو، معزز بننا چاہتے ہو، تو اس کی وجہ ہے لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم، کہ لوگوں پھر یاد رکھو یہ ذلتیں تمہارا مقدر بنیں گی، مسلمانوں کے حکمران ہر جگہ نگاہیں جھکا کر، بھیک مانگ کر اپنے آپ کو ذلیل ہی بناتے رہیں گے اور ذلیل ہی سمجھتے رہیں گے، جب تک حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک اپنے دین کو نہیں اپناؤ گے کبھی تم عزت کا حصول نہیں کر سکتے، عزت نہیں ملے گی جب تک دین کی طرف نہیں لوٹو گے۔ ہم کہتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، کوئی ایمان نہیں مسلمانوں کا، یہ صرف خالی زبان سے کہنے کے دعوے ہیں۔ اگر تمہیں پیارے پیغمبر کی بات پر یقین ہوتا تو بتایا تھا ذلتیں ختم ہوں گی جب تم دین کی طرف لوٹو گے۔ آج کو اس حدیث کو سامنے رکھ کے بڑا حکمران ہے، وزیر ہے، عام بندہ ہے، وہ قرآن کی
آیات کے سامنے اس حدیث کو بھی رکھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا الی دینکم، ذلتیں تم سے ختم نہیں ہوگی جب تک تم اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے۔ بقا تمہاری کیا ہے؟ دین۔ عزت کیسے ملے گی؟ دین کے ساتھ۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جو تمہارے سب سے مقدس شاعر تھے جب ان کی توہین کی جائے اور تم آنکھیں بند کر لو تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر ذلتیں تمہارا مقدر بنیں گی۔ دین کی طرف لوٹو گے، قرآن کا دفاع کرو گے، اللہ تمہیں عزتیں دے گا۔ دین کی طرف لوٹنا یہ واحد حل ہے عزت پانے کا۔ کیا آج من حیث القوم ہم نے اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے سوچ لیا اور یقین کر لیا عزت پانی ہے تو دین کی طرف لوٹنا پڑے گا؟ گھر کے افراد اس پر یقین رکھیں، محلے والے، ملک والے، ساری دنیا کے مسلمان جب اس پر یقین رکھیں گے کہ عزتیں ملیں گی دین کو اپنانے کی وجہ سے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ کیا کچھ نہیں ہے پاکستان میں؟ اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ قرآن ہے۔ جب ہم نے اس پر یقین چھوڑا، عمل چھوڑا، ذلتیں ہمارا مقدر بنی۔ کہ اگر لو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اگر یہ دنیا والے، بستیوں والے مومن بن جائیں، ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ فرماتے ہیں ہمارا وعدہ ہے ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے، ذخائر کے، ان پر منہ کھول دیں گے۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوں، زمین بھی سونا اگلے، ہر چیز میں اللہ برکتیں پیدا کرے گا۔ یہ آٹے کی جو لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ آٹا لینے کے لیے بیچارے تڑپتے رہتے ہیں، اور ایک بوری کی خاطر جو بنسبت باقی جگہ کی کم قیمت ملتی ہے، لائن میں گرے گرے لوگ مر جاتے ہیں۔ کبھی سوچا پیچھے وجہ کیا ہے؟ اللہ نے تو فرمایا زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھولوں گا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں۔ اس رب نے کہا تھا زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھولوں گا۔ کب؟ لو ان اہل القری آمنوا، ایمان والے بن گئے تو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند ہوگے، ساری دنیا میں تمہارا چرچا ہوگا، جو تم کہو گے کتاب و سنت کے مطابق وہ نافذ ہوگا۔ شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، مومن تو بن کے دکھاؤ۔ جو 313 لڑنے گئے تھے انہوں نے سامنے والے لشکر کو نہیں دیکھا کتنا بڑا ہے، اسباب کو نہیں دیکھا اسباب کتنے، ان کا ایک یقین تھا اللہ کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے لیے لڑیں گے، اللہ کے لیے جانے دیں گے۔ اللہ کریم نے پوری دنیا میں یوم الفرقان کے نام سے ایک دن مقرر کر دیا جو یوم بدر ہے۔ جو طاقت کی چیزیں تھیں وہ سب سے بنیادی طور پر ایمان پر مرکوز تھیں۔ مومن ہے تو پوری پوری حکومت سے ٹکرا کر بھی، والسماء ذات البروج میں اس نوجوان کا واقعہ دیکھ لیں، ایک اکیلا نوجوان ساری حکومت سے ٹکرایا اسلام کی بنیاد پر، 70,000 لوگ مسلمان کر کے اللہ کے سامنے شہید ہوا۔ ایک بندہ ہوتا ہے، قوموں کی تقدیریں یوں بدلتی ہیں ایمان کی قوت پر۔ ایمان والے بنو گے، زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھولوں گا، تقوی اختیار کرو گے، حلال حرام کی تمیز ہوگی، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا سود ہے کیا غیر سود ہے، یہ شبہ والی چیز ہے یہ بھی نہیں کرنی۔ تقوی یہ ہے۔
انسان کے اعمال کی بنیاد پر آج یہ سارے مسائل بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے صرف یہی سنا کہ 101 شہید نہیں ہوئے پولیس مین، بلکہ وہ 84 ہوئے۔ 84 کا عدد کبھی سوچا؟ ان 84 لوگوں کے ساتھ کتنے افراد تھے؟ اس کے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ نماز کی پہلی صف میں کھڑا ہونے والا، اس کو یقیناً کسی نے یہی بتایا تھا یہ سارے کفری نظام میں رہتے ہیں، یہ سارے زیادتیاں کرتے ہیں، یہ سارے ایسے ہیں، یہ سارے ایسے ہیں۔ عام لوگوں میں حملہ کرنا وہ کم درجے کا ہے اور ان لوگوں کو مارنا اس سے بڑے درجے کا ہے۔ یہ خوارج کی عادت ہے، خوارج کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا یہ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو بڑا تقوی والا سمجھیں گے۔ تحقرون صلاتکم مع صلاتہم وصیامکم مع صیامہم واعمالکم مع اعمالہم وفی روایہ وقراءتکم مع قراءتکم۔ ایسے زبردست قسم کے وہ مومن سمجھے جائیں گے جو مسلمانوں میں گھس کر مسلمانوں کے قتل کے جواز کے فتوے دیں گے۔ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان کا ان بدبختوں کی سب سے بڑی گندی عادت یہ ہوگی، اہل اسلام کو قتل کریں گے، اہل اوثان کو چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے، بتوں کے پجاریوں کو چھوڑ دیں گے۔ بتوں کے پجاریوں پر حملہ کرنا جب لازم تھا ان کو چھوڑ کر اپنے کلمہ پڑھنے والوں پر حملہ کریں گے۔ یہ خوارج کی بدترین عادت ہے۔ کہ اتنے اچھے لوگ سمجھے جائیں گے کہ تم سمجھو گے ہماری نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، روزے ان کے تم سے زیادہ ہوں گے، قرات تم سے زیادہ کریں گے، اعمال تم سے زیادہ کرنے والے ہوں گے۔ پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان لقیتہم لاقتلنہم کا قتل قوم عاد، اگر مجھے یہ مل گئے، میرے دور میں یہ لوگ نکل آئے تو ان کو ایسے برباد کروں گا، ایسے تباہ کروں گا جیسے قوم عاد کو قتل کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان خوارج کے ساتھ لڑ کر اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پورا کیا کہ ان کے ساتھ اگر آپ مجتمع میں، معاشرے میں، لوگوں میں امن دینا چاہتے ہیں تو ان بد امن لوگوں کو دنیا سے ختم کرنا ہوگا۔ اسلام دہشت گردی کا دین نہیں ہے۔ اسلام تو مسلمان کو سکھاتا ہے تو کلمہ پڑھنے والا کیا، تو کافر کو بھی نہیں مار سکتا جو تیرے ملک میں جو بغیر کسی وجہ کے تم اس کو قتل کرو گے۔ فرمایا ایسا بندہ من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، تم نے مسلمانوں کے علاقے میں کسی کافر کو بلا وجہ قتل کر دیا، تو ایسا مسلمان کہ اللہ تجھ پر اتنا ناراض ہے، تجھے جنت کے قریب تو کیا اللہ تمہیں جنت کے قریب آنے بھی نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا انسان وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ یہ جنت کی خاطر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، کہنے کو آسان ہے، وہ 84 ہے یا 101 ہے، کتنی فیملیاں مر گئیں اس ایک بندے کی شہادت کے ساتھ۔ بیویوں نے کیا خواب دیکھے تھے، بچے کیا بننا چاہتے تھے۔ لا زوال الدنیا احوال علی اللہ من قتل مسلم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مسلمان کے قتل کے مقابلے میں ساری دنیا جس میں کافر رہتے ہو تباہ ہو جائے، اللہ کے ساری دنیا کا تباہ ہونا ہلکا ہے بنسبت اس کے کہ ایک مسلمان کو قتل کیا جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے، مسلط نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس طرح کے لوگ جو مسلمانوں کی مسجدوں میں گھس کر، مسلمانوں کے بازاروں میں جا کر معصوم لوگوں کو قتل کریں گے، ہٹ اور ٹارگٹ بنائیں گے، فرمایا ایسے لوگ اگر مجھے مل گئے ان کو ایسے قتل کروں گا جیسے قوم عاد کو قتل کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ایسے قتل کروں گا جیسے قوم ثمود کو برباد کیا گیا۔ قوم ثمود اور قوم عاد کو کیسے، یہ بھی اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو ملکوں میں امن ہو تو اس طرح کے لوگوں کو پہلی فرصت میں ختم کرنا لازمی ہے، جو مسلمان کے قتل کو جہاد کا نام دیتا ہو، دہشت گردی کا نام وہ جہاد قرار دیتا ہو۔ قوم عاد دنیا سے مٹا دی گئی،
قوم سمود مٹا دی گئی. اور آپ نے فرمایا اگر اس طرح کے لوگ جو مسلمان ہوں گے، کلمہ پڑھیں گے، مسلمانوں میں رہ کر مسلمانوں کو قتل کریں گے، طے ہو گیا کہ یہ فلاں لوگ ہیں، تو فرمایا ان کو ایسے قتل کروں گا جیسے قوم عاد کو قتل کیا جاتا ہے. کوئی ایک علاقہ، کوئی ایک خطہ ایسا ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ امن ہے؟ اللہ نے فرمایا تھا امن اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ. بستیاں تو امن والی اور اطمینان والی ہوا کرتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. پھر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بھوک بھی نازل کر دی اور خوف بھی. اور ملک پاکستان میں بھوک بھی بہت ہے اور خوف بھی بہت ہے. وجہ کیا ہے؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. کیا یہ خوب ہوتا کہ حکومت پاکستان اعلان کرتی کہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں ملک میں، اس میں ہمیں اجتماعی توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا ہے، اللہ سے مل کر معافیاں مانگنی ہے، گناہ چھوڑ دینے ہیں، جو حرام کام کرتے چھوڑ دیں گے. کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اللہ کی حدوں میں سے ایک حد قائم کر دی جائے، یہ 40 دن کی اس رحمت کی بارش سے زیادہ اثر چھوڑے گی جو ایک حد اللہ کے لیے قائم کر دے گی. کوئی ایک حد قائم کر دینا 40 دنوں کی ابر رحمت سے، رحمت کی بارش سے زیادہ فائدہ کرے گی. مسلسل 40 دن جتنی ضرورت ہو اتنی بارش ہو، کتنا فائدہ ہوگا پورے ملک میں، کبھی کسی نے نہیں سوچا گا. ایک حد اللہ کی حدود میں سے قائم کر دینا 40 دنوں کی اس بارش سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ ان پر نازل کرے. کوئی ایک حد. امیر بندہ بیچارہ ڈرتا ہوا 2 گارڈ ساتھ رکھے ہوئے، کوئی پتہ نہیں کب کسی نے پڑ جانا ہے. یہ طریقہ ہے. ایران سے جائزہ لینے کے لیے کچھ ایلچی آئے مدینہ منورہ. امن بڑا ہے. عمر نے یہاں کیا کیا جو امن بڑا ہے؟ کون ہے عمر؟ ڈھونڈتا ڈھونڈتا آیا تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرش پر لیٹے ہوئے ہیں، سر کے نیچے ایک اینٹ اور پتھر رکھا ہوا ہے، سوئے ہوئے ہیں. تو اس وقت کہنے والے نے اپنی زبان میں بات کی تھی جس کو کہا گیا عربی میں لقد عدلت یا عمر لقد عدلت عدلا فنمت نوما ہادیا. اے عمر تو نے عدل قائم کیا تھا اس لیے پرسکون تو سویا ہوا ہے. جب عدل قائم ہوتا ہے سکون نازل ہوتا ہے. کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں. لوگ میرے بارے میں کیا تبصرے کر رہے ہیں، لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، تقریر کے دوران کیا نعرے لگتے ہیں، کوئی اثر ہی نہیں. امت میں بحثیت امت توبہ و استغفار کی ضرورت ہے. 5 فروری آئے گا، ہم یوم یکجہتی کشمیر منائیں گے. کیا ہوگا اس سے؟ وہ کشمیری جو آج بھی ہر نقصان کو اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. پاکستانی ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ 5 فروری کو ایک پروگرام رکھا جائے گا، لوگ اس پہ نکلیں گے. میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. دنیا میں ایک طریقہ چلتا ہے احتجاج کا اور یہ سارا کچھ، جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پا رہے. ہندو کے مقابلے میں کھڑے ہو کے تمہیں گن چلانے کا نہیں کہا جا رہا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تمہیں نکلنا پڑے گا. میرے پاس وہ بھی ٹائم نہیں ہوگا کہ 5 فروری کو 10:30 بجے فوارہ چوک آپ نے پہنچنا ہے. قرآن مجید کی حرمت کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور کشمیریوں کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا. باپ کہے گا بیٹا ایک موٹر سائیکل 2 جائیں گے، اپنے دوست کو بھی بلاؤ، اس کو بھی کہو. جو ممکن ہے نیتوں پر اجر ملتا ہے. اعمال کی بنیاد نیتوں پر ہے. جو ممکن تھا میں وہ بھی نہیں کرتا.
سارا پاکستان نکل کر کشمیریوں کے ساتھ احتجاج کرے، ان کے لیے ان کو ہمت اور تقوی کے ساتھ کھڑے ہونے کی دعوت دے اور کہے جو ہمارے لیے ممکن ہم کر رہے ہیں، اس سے ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ حکومت ہے، یہ مجرمانہ غفلت ہے۔ ہندوستان مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ سمجھ کر اپنا حصہ بنا رہا ہے، وہ حصہ میرا ہے۔ وہاں کے رہنے والے کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ جس طرح حکومت ہند نے وہاں آ کے اپنی فوجیں چھوڑی اور کام کیا، کیا ہم اس طرح کا کام کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہم غلام قوم ہیں۔ ہم داخل ہوں گے تو مسئلہ بنے گا، ہندوستان کی فوج وہاں بیٹھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا تھا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہوں گے، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرک ہوں گے۔ پوری دنیا میں سب سے بدترین مشرک ہندو ہے۔ یہود نے فلسطین پر قبضہ جمایا ہوا ہے، ان مشرکوں نے مقبوضہ کشمیر پر اور ہندوستان کے کئی وہ علاقے جو پاکستان کے ساتھ مل چکے تھے، اعلان کیا تھا، وہاں بھی انہوں نے قبضہ جمایا ہوا ہے۔ یہ دونوں جو دنیا کے بڑے کافر تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، آج وہ قابض ہے۔ مسلمان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ میں قرآن کی حرمت کے لیے 5 فروری کو تھوڑا سا ٹائم دے دوں، کیونکہ میں ایک آفیسر ہوں، میں سہولت میں رہنے والا بندہ ہوں، میری ایک عزت ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی نکلتا میرے لیے تو مجھے فائدہ کیا تھا، مجھے اس سے کیا حوصلہ ملنا تھا۔ آپ کے خلاف کوئی بات کی ہو کسی نے، 2 بندے آپ کے لیے آواز اٹھا دیں، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، یار بندے فلاں بڑے زبردست ہیں، وہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ جب آپ نہیں کریں گے تو کشمیری کیا سوچیں گے؟ جن کے ساتھ ہم جڑنے کی بات کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کتنے خیر خواہ ہیں، کتنا ان کے پاس ٹائم ہے ہمارے لیے، جو اپنے ملک رہ کر پرامن طریقے سے کر سکتے تھے وہ بھی نہیں کر رہے۔ بھائیو، خلاصہ یہی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، اگر تم مومن بن جاؤ اور شکر گزار بن جاؤ۔ مومن بننے کی ضرورت ہے، شکر گزار بننے کی ضرورت ہے۔ تو پھر وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، پوری دنیا میں تم ہی بلند ہوگے، بات تمہاری چلے گی، اسلام تمہارا نافذ ہوگا، دنیا میں امن قائم ہوگا اس قرآن کو، حدیث کو، اسلام کو نافذ کرنے کی بنیاد پر۔ اللہ جو اس وقت انٹرنیشنل اور نیشنل حالات بنے ہوئے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرمائے، مسلمانوں کو اللہ کامیاب بنائے، اللہ ان کو صحیح مومن اور شکر گزار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا واسطغفر۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔